اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب، جن میں سے ایک باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار وما ذکر من رحمت اللہ لعبادہ ہے. اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 466 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی فضل التوبۃ والاستغفار وما ذکر من رحمت اللہ لعبادہ. یہ باب ہے توبہ و استغفار کی فضیلت اور توبہ کرنے والے بندوں پر اللہ کی مہربانی کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن ابي النجود عن ذر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه اساله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا ذر فقلت ابتغاء العلم فقال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عاصم ابن ابی النجود سے، انہوں نے زر ابن حبیش سے. زر نے کہا کہ میں صفوان ابن عسال المرادی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے ان سے مسح الخفین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اے زر تم کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا علم کی تلاش میں آیا ہوں، علم سیکھنے کے لیے. فقال، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. فرشتے یقیناً اپنے پر بچاتے ہیں علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی طالب علموں کے لیے، اس علم سے خوش ہو کر جس کو وہ طلب کر رہا ہے. قلت انه حق في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت اسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا. حضرت زر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میرے سینے میں کٹک پیدا کی ہے بڑے اور چھوٹے استنجا کے بعد مسح علی الخفین نے، اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، بس میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے اس بارے میں دریافت کروں کہ آیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے. قال نعم كان يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابت لیکن من غائط وبول ونوم. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے جب ہم مسافر ہوتے تھے، جب ہم سفر میں ہوتے تھے یا جب ہم مسافر ہوتے تھے، کہ ہم 3 دن رات اپنے موزے نہ نکالے مگر صرف جنابت کی وجہ سے، یعنی غسل جنابت کے لیے اسے نکالے، البتہ بڑے چھوٹے استنجا سے اور نیند کے لیے اس کو نہ نکالے، یعنی اس سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قال، حضرت زر فرماتے ہیں فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها فقلنا له اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نعيت عن هذا فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب يوم القيامة. میں نے عرض کیا
آپ نے محبت کرنے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم ایک سفر میں تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیسسنا میں اچانک آپ کو ایک بدو نے اونچی آواز میں پکارا، اور اس کی آواز وہ جہوری تھی، اونچی تھی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، اس نے کہا، فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نحو من صوتہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کے بقدر بلند آواز سے جواب دیا، ہا میں یہ ہوں۔ بس ہم نے اس اعرابی سے کہا کہ اپنی آواز پست کر، کیونکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور تم اس سے منع کیے گئے ہو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آواز پست نہیں کروں گا۔ وہ چونکہ اعرابی تھا، وہ اتنے آداب سے واقف نہیں تھا۔ اس نے پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور وہ اب تک ان کے ساتھ ملا نہیں ہے عمل کے اعتبار سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما۔ زر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ برابر ہم سے حدیث بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مغرب کی جانب سے ایک دروازے کا تذکرہ کیا کہ جس کی چوڑائی کی مسافت، یا انہوں نے کہا کہ اس کی چوڑائی میں اونٹ 40 سال یا 70 سال چلے گا۔ قال سفیان قبل الشام خلقہ اللہ یوم خلق السماوات والارض مفتوحا یعنی للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منہ۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ ملک شام کی جانب میں یہ دروازہ ہوگا، اور اس دروازے کو اللہ جل شانہ نے توبہ کے لیے کھلا ہوا پیدا کیا گیا ہے، جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ بند نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے ہی نکلے، یعنی جس دن مغرب سے نکلے گا بس اسی دن توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لي ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم، قال بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل۔ ہمیں روایت کی احمد بن عبدة الضبی نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے زر بن حبیش سے، انہوں نے کہا کہ میں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا تم کس لیے آیا ہو؟ میں نے کہا کہ میں علم کی طلب میں آیا ہوں، علم تلاش کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فرشتے یقیناً اپنے پر بچھاتے ہیں، رکھتے ہیں طالب علم کے لیے جو دین کی طلب کے لیے آیا ہے، علم دین کے حاصل کرنے کے لیے، اس علم سے خوش ہو کر جسے وہ کر رہا ہے۔ قال قلت له انه حاك او حق في نفسي شيء من المسح على الخفين فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے سینے میں کوئی بات کٹک رہی ہے یا میرے نفس میں، میرے دل میں مسح علی الخفین کے بارے میں، تو کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ یاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اذا كنا سفرا او مسافرین امرنا الا نخلع خفافنا ثلاثا الا من جنابت ولكن من غائط وبول ونوم۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، جب ہم سفر میں تھے یا مسافر ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم کرتے کہ ہم اپنے موزے نہ اتارے 3 دن تک، مگر یہ کہ جنابت، غسل لی جنابت کے لیے، اور نہ اتارے ہم اسے من غائط و بول و نوم، چھوٹے بڑے استنجا کے لیے اور اسی طرح نیند کے لیے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب توبہ اور استغفار کی فضیلت کے بیان میں ہے۔
مسح علی الخفین کے بارے میں یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں، وہ ما قبل میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ یہاں پر یہ جو چوتھے نمبر پر حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے دروازے کا ذکر کیا مغرب کی جانب کہ جس کی مسافت 40 سال یا جس کے نیچے ایک سوار 40 یا 70 سال تک چلے گا، جسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے، یہی اس باب کے ساتھ مناسبت ہے۔ عزیز طلباء کرام، توبہ بھی دو طرح ہے اور استغفار بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ توبہ کی پہلی صورت گناہگار والی توبہ ہے کہ وہ گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور یہ کرنا ضروری ہے اپنے گناہ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے رب سے صلح کرنے کے لیے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ اور دوسری توبہ ہے نیک بندے کی کہ جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ ہے وہ مستحکم مضبوط ہونا چاہیے، جس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اپنے رب کی طرف ہی لو لگاتا رہے اور کسی بھی وقت میں اس کی توجہ اللہ سے نہ ہٹے۔ تو دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کی توجہ ہٹے، تو پھر اس پر توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آہ گریہ وزاری میں رہے۔ اسی طرح استغفار کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کسی گناہ کے بعد انسان استغفار طلب کرتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود کو ہر وقت اس بات کا محتاج سمجھتا ہے کہ میرے اوپر میرے رب کا سایہ رحمت وہ ہمیشہ قائم رہے، کسی بھی لمحے میں اللہ کی رحمت سے دور نہ ہوں۔ تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کرنا یہ انسان کو رحمت خداوندی کا زیادہ حقدار بناتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ قال فقلت فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جهوري أعرابي جلف جاف فقال يا محمد يا محمد۔ پھر میں نے پوچھا، جی وہی ما قبل والی روایت کی طرح ہی ہے عزیز طلباء کرام، اسی لیے ہم نے تفصیل ما قبل میں ذکر کر دی اور اب اس کو یہاں پر سرسری سا ذکر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں کچھ سنا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم میں سے کسی شخص نے آخر میں سے اونچے آواز سے پکارنا شروع کیا، جو کہ ایک اعرابی تھا، اور تو اس اعرابی نے اونچی آواز میں پکارنا شروع کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال له القوم مه انك قد نهيت عن هذا۔ صحابہ کرام نے اس کو منع کیا کہ نہ کرو ایسا، تم اس سے منع کیے گئے ہو۔ فاجابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على نحو من صوته ها حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرح اونچی آواز میں جواب دیا کہ میں یہاں پر ہوں۔ فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، تو اس نے عرض کیا کہ کیسا شخص جو کہ قوم سے محبت کرتا ہے اور ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ قال ذر فما برح يحدثني حتى حدثني، بس حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں برابر حدیث بیان کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی، ان اللہ عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسیرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، کہ اللہ جل شانہ نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کی مسافت 70 سال ہے، اور یہ دروازہ توبہ کے لیے ہے، اور یہ بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر یہ بند ہو جائے گا۔ وذالک قول اللہ تبارک و تعالی یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، اسی آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
یہ جو شخص عزیز طلباء کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا سوال، تو یہ اعرابی تھا، آداب سے ناواقف تھا، ورنہ حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہی حکم ہے، اور صحابہ کرام نے انکا قد نہیت عن ھذا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو خبردار کیا تھا۔ پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص جو کہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر ابھی تک ان سے ملا نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس اعرابی کو، اس بدو کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت تھی، مگر اب وہ دائرہ اسلام میں ابھی داخل ہوا تھا اور اعمال میں اس کی کمی تھی جس کا اسے قلق اور افسوس تھا۔ اسی وجہ سے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے محبت تو آپ لوگوں سے بہت ہے، لیکن میں کیا کروں گا، اعمال میرے ایسے ہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر هذا حديث حسن غريب۔ ہمیں روایت کی ابراہیم ابن یعقوب نے، انہوں نے علی ابن عیاش الحمصی سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان سے، انہوں نے اپنے والد ثابت ابن ثوبان سے، انہوں نے مکحول سے، انہوں نے جبیر ابن نفیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہ آئے۔ حالت غرغرہ یہ دم گھٹنے اور آواز نکلنے، جو بالکل آواز نہ نکل رہی ہو، اس حالت کو کہا جاتا ہے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه، اسی سند کے ساتھ یہ روایت ہمیں اسی طرح مروی ہے۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبة احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ تم میں سے کسی ایک کے توبے پر اس سے زیادہ، اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جس کا جانور گم ہوا ہو اور وہ اسے اچانک پالے۔ وفی الباب عن ابن مسعود ونعمان ابن بشیر وانس، اس باب میں ابن مسعود، نعمان ابن بشیر اور انس رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ وہذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے اس طریق سے۔ عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اس کے پاس سانس ہے، صحت ہے، تو اس کے پاس موقع ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو بخشوائے، تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي سرمة عن أبي أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے محمد ابن قیس سے، یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے قصہ گو تھے، انہوں نے ابو سرما سے، انہوں نے ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے
اپنے وفات والے وقت میں کہا کہ میں نے آپ لوگوں سے کچھ چھپایا ہے جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر یہ بات ہو کہ تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کریں گے ایسے لوگ جو گناہ کریں گے پس اللہ تعالیٰ ان کو بخشیں گے. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. وقد رویہ هذا عن محمد بن کعب عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. ہمیں روایت کی ہے یہ محمد بن کعب نے، انہوں نے ابو ایوب سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن عمر مولى عفرة عن محمد بن كعب القرظي عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قتیبہ نے اس کو عبد الرحمن ابن ابو الرجال سے، انہوں نے عمر سے جو کہ عفرہ کے مولا ہے، انہوں نے محمد ابن کعب القرظی سے، انہوں نے ابو ایوب سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے. باب وبه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا كثير بن فائد قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه يقول حدثنا انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن اسحاق جوہری نے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے کثیر ابن فائد سے، انہوں نے سعید ابن عبید سے، انہوں نے کہا کہ میں نے بکر ابن عبداللہ المزنی کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے ہمیں روایت کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھے پکارے اور مجھ سے امید رکھ کے میں تجھے بخش دوں گا جن گناہوں میں بھی ہو تو، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس آئے زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، تو میں ضرور تیرے پاس آؤں گا زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ. جتنے تو گناہ زمین بھر کر لایا ہوگا اتنی ہی مغفرت کے ساتھ میں تیری طرف آؤں گا. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے. لا نعرفه الا من هذا الوجہ، ہم اسے نہیں جانتے مگر اس طریق سے. جی عزیز طلباء کرام، تو اللہ جل شانہ سے ہر حال میں مانگنا، اللہ جل شانہ سے اس کی امید رکھنا کہ میں جتنا بھی گناہگار ہوں توبہ کروں گا وہ قبول کرے گا، جو مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو اس طرح کرنے کی، مانگنے کی، اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے کی توفیق، ہمت، صلاحیت اور استعداد نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا درس تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید ابواب روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.